डी चौक की जानब मार्च। अब तमाम कौम की नज़र, तमाम तहरीक इंसाफ के लोगों की नज़र, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की नज़र, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र इस चीज़ पे है क्या तहरीक इंसाफ 15 तारीख को डी चौक निकलती है या नहीं निकलती। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा मार्च किया। एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से मैं बात करने लगा हूँ, एक दफ़ा रावलपिंडी लियाकत बाग पहुँचना था जो कटी पहाड़ी पे पहुँचा और रात को एंड हो गया। दूसरा मार्च दोबारा से एक दफ़ा किया गया और जो दूसरा मार्च हुआ, जिस तरह लोग बाहर निकले, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान बाहर निकले, जंगजू नौजवान, मैं उस दिन एक मंज़र देखा जो आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम नहीं आने देंगे। उस दिन हर दूसरे नौजवान के हाथ में सोटा था, यानी डंडा था, और वो मुकम्मल तैयारी के साथ निकले थे और डी चौक पहुँचे थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब आ जाते हैं वापस, और वहाँ जो नौजवान होते हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग होते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा उन्हें लावारस छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, बहुत से लोग थानों में शिफ्ट हो जाते हैं, किसी का जिस्मानी रिमांड हो जाता है, किसी को जुडिशल कर दिया जाता है, किसी को वैसे ही रहा कर दिया जाता है। तो ये एक लंबी स्टोरी है। आज भी तहरीक इंसाफ के वो लोग जो डी चौक पहुँचे थे आज भी जेलों में हैं। कोई जेहलम जेल में है, कोई अडयाला जेल में है और कोई थाने में है। अली अमीन गंडापुर साहब वापस तो आ जाते हैं, और उसके बाद आपको पता है जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सख्ती शुरू होती है, वो सख्ती किस तरह शुरू होती है। इस मुल्क में वकील को भी उठाया जाता है। इमरान खान के लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन इंतज़ार पंजोता की मैं बात कर रहा हूँ, उनको उठाया जाता है। कहाँ हैं वकील, कहाँ हैं वो तहरीकें जो शुरू होनी थी। आते हैं इस्लामाबाद में, आते हैं रेड जोन में, आते हैं हाई कोर्ट से बाहर निकलते हैं और कहते हैं वकला तहरीक शुरू हो गई। कौन सी तहरीक शुरू हुई? आपके एक वकील को गायब कर दिया गया है। कहाँ है वकील? कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? कौन से वकील बाहर निकले? कौन सा अदालती बाइकाट किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। अब कोई परवाह नहीं, चाहे वकील को उठा लिया जाए, फिर एक सहाफ़ी को उठाया जाता है, मेरे कुलीग को, मेरे साथी को, मेरे भाई को, आगा शेख सरवर को उठाया जाता है। अभी तक नहीं पता चला उसे कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ किस जुर्म में लेकर गए हैं। और फिर ये कहा गया अदालत की जानब से कि 13 तारीख को इसे अदालत में पेश किया जाए। उसके अलावा गुलकार को उठा लिया जाता है, उमर मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, उसे उठा लिया जाता है। फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाता है, उसकी गर्दन पे, उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात होते हैं। ये मुल्क जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता था, जमहूर जिसे कहा जाता था कि इस मुल्क में अवाम की ताकत होगी, इस मुल्क में अवाम की ये ताकत है, जिसे चाहो उठा लो, जिसे चाहे गायब कर दो। मैं बात कर रहा था डी चौक की। डी चौक अली अमीन गंडापुर की वापसी के बाद ये हालात पैदा हुए। तहरीक इंसाफ के सैकड़ों वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की बहनों का फिजिकल रिमांड दिया जाता है, 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का। कौन सा गुनाह किया है इमरान खान की बहनों ने? और फिर ये कहा जाता है इन्होंने हमला करना था, हमने ये चीज़ बरामद करनी है, हमने ये चीज़ बरामद करनी है। और वो नहत्ती खातून जो अपने भाई के लिए बाहर निकलती थी, अडयाला जेल जाती थी, इमरान खान का पैगाम, जो पैगाम होता था वो बाहर पैगाम देती थी। इवन कि कुछ जो वकला हैं वो डंडी मार जाते थे, वो बातें नहीं करते थे जो इमरान खान कहते थे। लेकिन इमरान खान की बहनें सेम एग्जैक्ट वही वर्डिंग होती थी जो इमरान खान अंदर कहते थे, और आके पैगाम देती थी, चाहे वो बाहर निकलने का हो, चाहे वो एहतजाज का हो, चाहे वो रैली का हो। सो इमरान खान की बहनों को भी उठा लिया जाता है, वर्कर्स को उठा लिया जाता है, सहाफ़ी को उठा लिया जाता है, वकील को उठा लिया जाता है, गुलकार को उठा लिया जाता है। और ये तमाम सख्तियाँ उस मार्च के बाद हुई। अगर ये तब वहाँ स्टैंड कर जाते, खड़े हो जाते, तो मैं भी ये सख्तियाँ ना होती। अब एक और इन्होंने काम किया। वो काम इन्होंने ये किया कि इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी। इससे पहले ये नहीं हुआ। इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी। अब कोई भी इमरान खान को नहीं मिल सकता, चाहे वकील हो, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे सियासी बंदा हो, कोई भी जाके इमरान खान से नहीं मिल सकता। नहीं पता इमरान खान किस हाल में है, नहीं पता इमरान खान को कौन सा खाना दिया जाता है, नहीं पता क्या इमरान खान को वर्जिश करने की इजाज़त है, नहीं है, नहीं पता इमरान खान क्या कह रहे हैं, इमरान खान का मैसेज क्या है, किसी चीज़ का नहीं पता। वजह यह है कि जो
یہ سارا مارچ ایک دم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان پہ پابندی لگ گئی۔ جب عمران خان پہ پابندی لگتی ہے تو مراد سعید کی جانب سے ایک میسیج آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید تحریک انصاف کے وہ کھلاڑی ہیں، میں اگر کہوں کہ یہ وہ تحریک انصاف کے نوجوان کھلاڑی ہیں جن پہ کوئی بھی تحریک انصاف کا بندہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا کہ یہ عمران خان کے ساتھ غداری کریں گے یا یہ ڈبل سائیڈ کھیلیں گے۔ مراد سعید وہ شخص ہیں جو سب سے وفادار، تحریک انصاف میں جو عمران خان کے سب سے وفادار کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں۔ مراد سعید آج یہی وجہ ہے وفادار ہونے کی کہ آج وہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے وہ روح پوش ہیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے، صحافیوں سے سننے کو ملتا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اگر مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انہیں مار دیا جائے گا۔ ان کی سیفٹی بہت ہی ضروری ہے اور یہ وہ چیز بہتر جانتے ہیں، تحریک انصاف بہتر جانتی ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ اگر عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا تو ڈی چوک کی جانب مارچ ہوگا، اور انہوں نے کہا تمام یو سی لیول کے جو کونسلرز ہیں، ناظم ہیں، تنظیمی عہدیدار ہیں، تمام یوتھ ونگ ہے، انصاف یوتھ ونگ ہے، اس کے علاوہ آئی ایس ایف ہے، تمام لوگ ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، تمام لوگ تیاری پکڑ لیں، ڈی چوک کی جانب مارچ ہوگا۔ اور اس دفعہ اگر ڈی چوک کی جانب مارچ ہوا تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے بلکہ عمران خان کو لے کے واپس آئیں گے۔ خالد خورشید سی ایم جی بھی رہے ہیں، ان کا بھی یہی پیغام تھا، جو انہوں نے سٹینڈ کیا انہیں بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ خالد خورشید نے 15 تاریخ کی کال دی۔ اس کے بعد تمام تحریک انصاف کے لوگ بات کرنے لگے کہ 15 تاریخ کو تمام لوگوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جس میں ایک سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور، جنہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور کہا کہ پہلے ہی بہت پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس مزید پیسے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مارچ ہوتا ہے تو اس طرح لوگ پیدل نہیں جاتے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علی امین کی جانب سے یہ سننے کو ملا ہے کہ یہ ایکسکیوز دیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم تمام مشینری لے کے نکلیں، تمام گاڑیوں کا ارینج کریں، تمام چیزوں کا ارینج کریں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر اگر اوورسیز پاکستانی اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تو 1 گھنٹے کے اندر اربوں روپے لگا دیتے ہیں، پیسے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر یہ سٹینڈ کریں ڈی چوک کی جانب نکلنے کا۔ ایک چیز دوسرا بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ ابھی ہمیں ڈی چوک کی جانب نہیں جانا چاہیے، لیکن مراد سعید اس کے علاوہ باقی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ اصرار کر رہے ہیں، خالد خورشید ہوں گے، قاسم سوری ہوں گے، یہ ڈی چوک کی جانب مارچ ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے۔ کیا اب ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کور کمیٹی کا اجلاس بیٹھتا ہے، کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 14 تاریخ جو ہوگی وہ ڈیڈ لائن ہوگی۔ اگر 14 تاریخ تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہم مارچ نہیں کریں گے، اور اگر نہیں ملتی تو پھر ہم ہر صورت میں مارچ کریں گے۔ اب کیا کور کمیٹی اپنے فیصلے پہ قائم رہتی ہے، ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا۔ لیکن جو میں آبزرو کر رہا ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ ہمارا بھی ہوتا ہے، اور جو میں چیزیں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسی تیاری نظر نہیں آ رہی ڈی چوک کی جانب مارچ کرنے کی، کیونکہ جب بھی مارچ ہوتا ہے اس سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں دینا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح نکالنا ہے، اس طرح نکالنا ہے، اس طرح پہنچنا ہے، ان کے ظلم کا اس طرح سامنا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف خواجہ آصف، دانیال چودھری، جو ان کے لوگ ہیں، وہ دھمکیاں دینے لگے ہیں کہ ہم آئیں، ہم آپ کی سختی سے نپٹیں گے۔ یہ دھمکیاں تو انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ دی ہیں کہ اٹک کا پل کراس نہیں کیا جائے گا، کٹی پہاڑی کراس نہیں کی جائے گی، یہ تمام چیزیں کراس ہو جاتی ہیں، کیونکہ عوام کی طاقت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شیخ وقاص نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو ہم نکلیں گے، ہر صورت نکلیں گے، اور اگر کچھ بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ حکومت ہوگی۔ اب یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومت کو، اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، ڈاکٹر فیصل کو بھیج دیا جائے، عمران خان کی بہن کو بھیج دیا جائے، یا پھر کسی سیاسی بندے کو بھیج دیا جائے، سیاسی ایک پورا گروپ بھیج دیا جائے، تاکہ ان کے لیڈر ہیں، پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں، ان کی حیثیت کے متعلق پتہ چل جائے
پتہ چلے کہ وہ کس حال میں ہیں، کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان سے ملنے چلے گی تو عمران خان تو انہیں ہدایات دے دیں گے، عمران خان انہیں آرڈر کر دیں گے کہ جائیں یہ کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں عمران کا آرڈر لوئے دا گارڈر، مطلب جو عمران خان کا آرڈر ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے این او سی عمران خان کا آرڈر ہوتا ہے۔ این او سی تحریک انصاف ڈپٹی کمشنر آفس سے یا ڈی سی سے، اے سی سے نہیں لیتی، بلکہ این او سی اڈیالہ سے لیتی ہے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کی جو این او سی ایشو ہوتی ہے وہ اڈیالہ سے ہوتی ہے۔ سو ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے کی اجازت مل گئی تو پھر ایک اور نیا دمادم مسک لندر ہو جائے گا، پھر بہت سی کہانیاں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ علی امین گنڈا پور کی واپسی بھی کہانی کے سامنے آ جائے گی، عمران خان کا اس پہ کیا موقف ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سو بہت سی کہانیاں ہیں جو عمران خان سے ملاقات پہ کنسرن ہیں، ان پہ ڈیپینڈ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا ڈی چوک کی جانب مارچ ہوتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔